جب ازینہ نے سینڈرا کو لے جاتے ہوئے دیکھا تو اس کی اپنی تھکن سے چور ہو گئی۔ اس کا سارا غصہ، اس کی ساری دل شکستگی آنسو بن کر نکل گئی اور وہ خود کو کھوکھلا محسوس کرنے لگی۔ وہ اپنے والد ارکان کی طرف مڑی، جو خاموشی سے کھڑے تھے، تھکے ہوئے، اداسی کے ساتھ اسے سینڈرا کا سامنا کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ وہ اپنے نائٹ ڈریس میں وہاں کھڑے، اچانک اپنی عمر سے کہیں زیادہ بوڑھے لگ رہے تھے۔ بغیر کوئی اور لفظ کہے ازینہ آگے بڑھی، اس کے گرد اپنے بازو لپیٹے اور اپنا گال اس کے کندھے سے ٹکایا۔ بغیر کسی ارادے کے وہ سسکیاں بھرنے لگے، اس کے کندھے ہلنے لگے، بالآخر اس غم کو باہر نکال رہے تھے جسے اس نے روک رکھا تھا۔ اس نے سختی سے گلے لگا لیا، اپنے آنسو خاموشی سے ان کے چہرے سے پھسل رہے تھے۔ وہ اسی طرح رہے، باپ اور بیٹی ایک دوسرے پر جھکے ہوئے، اتنے دکھ اور غداری کے بعد جو کچھ باقی تھا۔ باپ اور بیٹی ایک دوسرے پر جھکے ہوئے، اتنے دکھ اور غداری کے بعد جو کچھ باقی تھا اسے ایک ساتھ جوڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ قریب ہی یمیل اور رائنا نے ایک دوسرے کو دیکھا اور ایک خاموشی کے ساتھ وہ دونوں کو کچھ لمحات دینے کے لیے چلے گئے۔ وہ خاموش ہسپتال کی راہداری میں ایتھن کے کمرے کی طرف ایک ساتھ چلے۔ فرش پر ان کے قدموں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ جب وہ ایتھن کے کمرے کے قریب پہنچے تو یمیل اس کی طرف مڑا۔ کچھ دیر بعد اس نے دھیمی آواز میں پوچھا، وہ کیسا ہے؟ رائنا نے آہ بھری، اس کی طرف دیکھنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، وہ ابھی بے ہوش ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ یہ بے ہوشی کی دوا اور درد سے آرام کی دوا کی وجہ سے ہے۔ اس کا بازو زخمی ہو گیا ہے اور اسے ٹھیک ہونے میں کچھ وقت لگے گا۔ اور اس کا لہجے سے ہی یمیل بتا سکتا تھا کہ وہ اس سب کا الزام خود کو دے رہی ہے۔ اس نے آہستہ سے اسے یقین دلایا، یہ تمہاری غلطی نہیں ہے۔ رائنا نے کہا، آپ نہیں جانتے، میں وہاں کھڑی تھی، میں وہاں ایک احمق کی طرح کھڑی تھی جب مجھے بھاگنا چاہیے تھا۔ اگر میں نے ذرا سی حرکت کی ہوتی تو اسے درمیان میں آنا نہ پڑتا۔ اور یمیل کی نگاہ نرم ہو گئی۔ یمیل نے کہا، ایسی صورتحال میں کچھ لوگوں کا جم جانا فطری ہے، لیکن رائنا نے سر ہلایا، میں نہیں، میں لڑنے والی شخص ہوں، بھاگنے والی نہیں، اسی لیے مجھے اپنا رد عمل سمجھ نہیں آتا۔ اس نے کہا، پھر ایک گہری سانس لی۔ اس نے فکر سے کہا، ایتھن اس سب کا حقدار نہیں تھا، حقیقت میں اسے تو وہاں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کیا آپ کو کوئی اندازہ تھا کہ وہ آج رات بیکری پر ہوگا؟ یمیل نے سر ہلایا، نہیں، مجھے نہیں تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ اس نے جانے کا ارادہ بدل دیا تھا اور صرف آپ کو دیکھنا اور چیزوں پر بات کرنا چاہتا تھا۔ شاید اس کا دل بدل گیا ہو۔ اس نے ایک لمبی خاموش آہ بھری، میں بس امید کرتی ہوں کہ وہ جلدی سے صحت یاب ہو جائے۔ وہ ایتھن کے کمرے تک پہنچے اور ایتھن بے حرکت تھا۔ اس کا بازو پلستر میں بندھا ہوا دیکھ کر یمیل کے سینے میں ایک بھاری درد اٹھا۔ رائنا ایتھن کے بستر کے پاس بیٹھ گئی، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس نے اسے آہستہ سے تھام لیا۔ اس کا انگوٹھا اس کی ہتھیلیوں پر پھر رہا تھا، جیسے اسے کچھ سکون دلانے کے لیے کہ وہ وہاں تھی۔ اس کی آواز میں غصے کا ایک اشارہ دوبارہ آیا، میں قسم کھاتی ہوں، اگر مجھے اس کے ساتھ صرف چند منٹ دیے جاتے تو میں خود بھی اسے ایک یا دو زخم دے کر جاتی۔ یمیل نے اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا، اسے حوصلے دینے والا دباؤ دیا۔ رائنا، اسے جانے دو، سینڈرا کی قسمت اب ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ رائنا نے گہری سانس لی، سر ہلایا۔ اس کے کندھوں میں تناؤ میں کچھ آسانی آئی جب اس نے اس کی باتوں کو قبول کیا۔ یمیل نے پوچھا، کیا آپ یہاں اس کے ساتھ رکیں گی یا میلون آ رہا ہے؟ اور رائنا نے سر ہلایا، میں رکوں گی، اس نے مضبوطی سے جواب دیا۔ اس کی نگاہ ایتھن کی طرف واپس گئی، میلون کو سارا کے ساتھ رہنا ہے کیونکہ وہ تقریباً ڈلیوری کے نزدیک ہے۔
میں اس کے جاگنے تک اور جب تک بہتر محسوس نہیں کرتے اس کے ساتھ رہوں گی۔ یہ بات معقول ہے کہ میں یہاں رہوں گی کیونکہ میری وجہ سے وہ اس حالت میں ہے۔ یمیل نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، جس لمحے وہ جاگے مجھے بتا دینا، اور اگر آپ کو کسی چیز کی بھی ضرورت ہو تو مجھے کال کرنا، ٹھیک ہے؟ میں فوراً واپس آ جاؤں گا، اس نے کہا اور رائنا نے سر ہلا دیا۔ اس نے اسے گلے لگایا، اس کے کندھوں کو اس نے ڈھیلا پڑتے ہوئے محسوس کیا۔ اس نے کہا، اس سب کا الزام خود پر نہ لگانے کی کوشش کیجیے گا، اور ایک مدھم مسکراہٹ دی۔ اس کی آنکھیں فکر سے سائے میں رہیں جب اس نے اپنی توجہ ایتھن کی طرف واپس کی۔ جب یمیل راہداری سے واپس جا رہا تھا تو اس نے ازینا کو وہاں اکیلے انتظار کرتے ہوئے پایا۔ اس نے اسے دیکھ کر اوپر دیکھا، اس کا تاثر تھکا ہوا تھا اور سکون زدہ تھا۔ بغیر کسی لفظ کے وہ آگے بڑھا اور اسے اپنے بازوؤں میں لپیٹ لیا، اسے اپنی آغوش میں پگھلنے دیا۔ یہ ختم ہو گیا ہے زینی، تم اب محفوظ ہو۔ اس نے اس کے بالوں میں سرگوشی کی اور فکر مت کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تمہاری امی مضبوط ہے اور وہ اس سے نکل آئیں گی۔ ازینا تھوڑا سا پیچھے ہٹی، اس کی نم آنکھیں اس کے چہرے کو تلاش کر رہی تھی۔ مجھے امید ہے ایتھن کیسا ہے؟ یمیل نے کہا، وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور پھر اس نے اپنے والد کے لیے ادھر ادھر دیکھا۔ اس نے موضوع بدلتے ہوئے پوچھا، کیا آپ کے ابا جا چکے ہیں؟ اس نے کہا، وہ واش روم گئے ہیں۔ یمیل نے سر ہلایا۔ جب اس نے اپنی گھڑی کی طرف دیکھا، ہسپتال کی خاموشی میں آدھی رات کا وقت ہو رہا تھا۔ رات کے 12 بج چکے ہیں میری جان، آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے کہ یمیل بات پوری کر سکتا، ازینا نے سر ہلایا۔ میں یہاں سے جا نہیں سکتی۔ ہاں، آپ جا سکتی ہیں۔ آج رات اداس اور پریشان ہونے کے علاوہ آپ یہاں مزید کچھ نہیں کر سکتی۔ آپ کو کچھ آرام کرنا چاہیے۔ آپ کل انہیں چیک کر سکتی ہیں۔ لیکن اس کا احتجاج مدھم تھا، لیکن اس میں بہت وزن تھا۔ میں انہیں چھوڑ نہیں سکتی۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ تم سب کو سینڈرا کے کیک کا الزام اپنے سر لینے کا خبت ہو گیا ہے۔ یہ سینڈرا نے کیا ہے۔ اس نے خود کو روکا اور اپنا لہجہ نرم کرتے ہوئے جب اس نے اس کے چہرے سے بالوں کی ایک لٹ ہٹائی، یہ اس لیے ہوا کہ سینڈرا نے اپنے انتخاب کیے، تمہاری وجہ سے نہیں۔ تم نے وہ سب کچھ کیا جو تم کر سکتی تھی۔ براہ کرم میرے ساتھ چلو، ورنہ اگر مجھے کرنا پڑا تو میں تمہیں اپنے کندھوں پر اٹھا کر یہاں سے لے جاؤں گا۔ اس کی آواز نے اسے بحث کے لیے کم گنجائش دی اور اس نے ایک بھاؤں اٹھائی۔ کیا آپ اس وقت اپنی صحت اور جسامت کی بڑائی کر رہے ہیں؟ اس نے مذاق کرنے کی کوشش کی۔ ہاں، میں کر رہا ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ جانتے ہوئے کہ وہ ماحول کو ہلکا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ مسکرائی، حالانکہ اس نے آخری بار راہداری کی طرف دیکھا جہاں اس کے والد غائب ہو گئے تھے۔ اس نے سر ہلایا، لیکن میں اپنے ابا کو یہاں تنہا نہیں چھوڑنا چاہتی۔ وہ بہت دکھی ہیں یمیل، میں نے انہیں اتنا غمگین یا بوڑھا کبھی نہیں دیکھا۔ یمیل نے سر ہلایا۔ میں سمجھتا ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ سمجھیں گے اور وہ چاہیں گے کہ آپ اپنی حالت میں آرام کریں۔ یمیل کی آواز نرم ہوئی اور ازینا کے والد اشارہ ملتے ہی واپس آ گئے۔ انہیں دیکھ کر ان کا تاثر نرم ہو گیا۔ یمیل نے بزرگ شخص کو کہا، مجھے ازینا کو گھر لے جانا ہے۔ اسے تازہ دم ہونے اور آرام کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کا دن بہت لمبا رہا ہے، یمیل نے کہا، اور ارکان نے سر ہلایا جب اس نے ازینا کو دیکھا جو ابھی بھی اپنے گیٹ اپ میں تھی۔ یمیل نے آہستہ سے مزید کہا، ہمیں ابھی معلوم ہوا ہے کہ وہ حاملہ ہے۔ اس خبر نے اس کے والد کو حیران کر دیا۔ خاموشی سے انہوں نے اسے سختی سے گلے لگا لیا۔ ان کی خوشی اور راحت نے رات کے بوجھ کو عارضی طور پر کم کر دیا۔ اس نے کہا جذبات سے بھاری آواز میں، یہ اچھی خبر ہے اور میں تم دونوں کے لیے خوش ہوں۔ میری بات سنو زینا، آپ کو اپنا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ میں ٹھیک رہوں گا اور اگر کچھ ہوا تو میں کال کروں گا، لیکن گھر جاؤ، ٹھیک ہے؟ اس نے پوچھا، کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ خود ٹھیک رہیں گے؟ اور جب انہوں نے مسکرایا اور اسے سر ہلایا
تو اس نے سر ہلا دیا۔ اس کی نگاہ نرم ہو گئی جب اس نے اسے آخری بار گلے لگایا، اس سے پہلے کہ یمیل نے اسے آہستہ سے لے جانے دیا۔ جب وہ دونوں گھر کی طرف جا رہے تھے تو یمیل نے ازینہ سے کہا، اپنے ذہن کو آرام دینے کی کوشش کیجیے۔ گھر کی طرف کا سفر خاموش رہا۔ ازینہ کا سر کھڑکی سے ٹکا ہوا تھا جب شہر کی روشنیاں دھندلی ہوتی گئیں۔ اس کا جسم بالآخر اس تھکن کے سامنے جھک گیا جو اس پر طاری تھی۔ اس نے سونے کے لیے آنکھیں بند کی، لیکن وہ صرف سینڈرا کے بارے میں ہی سوچ سکتی تھی۔ وہ یہ سوچے بغیر نہ رہ سکی کہ کیا حالات اس نہج پر پہنچائے بغیر جہاں لوگوں کو تکلیف پہنچی، معاملے کو سنبھالنے کا کوئی بہتر طریقہ ہو سکتا تھا۔ اسے معلوم ہی نہیں ہوا کہ وہ کب گھر پہنچ گئے۔ جب تک یمیل نے اس کا دروازہ نہیں کھولا، تب اس نے آنکھیں کھولی اور کار سے باہر نکلی، لیکن یمیل نے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ وہ ہانپ اٹھی، حیرت سے آہستہ سے ہنسی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ میں چل سکتی ہوں۔ یمیل نے مسکراتے ہوئے اسے دروازے کی طرف اٹھائے رکھا۔ اس نے کہا، میں جانتا ہوں کہ آپ چل سکتی ہیں، لیکن میں آج رات نہیں چاہتا۔ جب وہ اسے اندر لے گیا، وہ اسے سیڑھیوں سے اوپر ان کے کمرے تک لے گیا، اسے آہستہ سے بستر کے کنارے پر بٹھا دیا، اس سے پہلے کہ وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ اس نے اوپر دیکھا، اس کی آنکھیں پرجوش اور مستحکم تھیں جب اس نے اس کے ہاتھ تھامے۔ زینی، مجھے نہیں لگتا کہ میں نے آپ کو کافی بار کہا ہے، لیکن میں آپ کو اور ازلینا کو اپنی زندگی میں پا کر بہت شکر گزار ہوں۔ مجھے خوشی ہے کہ سینڈرا بالآخر راستے سے ہٹ گئی ہے، اور میں بہت خوش ہوں کہ ہم دوبارہ والدین بننے جا رہے ہیں، اور مجھے ہر قدم پر آپ کے ساتھ رہنے کا موقع ملے گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو کبھی تنہا نہیں ہونا پڑے گا یا تنہا محسوس نہیں کرنا پڑے گا۔ میں اس مرحلے کے تمام سکھ اور تکلیفیں آپ کے ساتھ رہنے کی پوری کوشش کروں گا۔ جن راتوں کو آپ کو نیند نہیں آئے گی، میں آپ کے ساتھ رہوں گا اور آپ کو خوش کرنے کے لیے وہ سب کچھ کروں گا جو میں کر سکتا ہوں۔ ازینہ نے محسوس کیا کہ اس کا دل بڑھ گیا ہے۔ اسے سن کر اس کے چہرے پر ایک نرم مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے بات جاری رکھی، میں سینڈرا کا معاملہ نپٹانے کے بعد چند ہفتوں میں آپ کو شادی کے لیے پرپوز کرنا چاہتا تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ ہم یہ اب کر پائے ہیں، کیونکہ میں اب اتنے لمبے عرصے تک انتظار نہیں کرنا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم جلد ہی شادی کر لیں، اس سے پہلے کہ پیٹ زیادہ واضح ہو جائے، تاکہ آپ جو بھی شادی کا لباس چاہیں پہن سکیں۔ وہ ہنسی، سر ہلاتے ہوئے کہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اگر پیٹ لباس میں دکھائی بھی دے۔ مجھے جس چیز کی پرواہ ہے وہ یہ ہے کہ میری امی وہاں ہوں اور ایتھن بھی۔ ہم صرف تب تک انتظار کر سکتے ہیں جب تک وہ دونوں ٹھیک نہیں ہو جاتے۔ یمیل مسکرایا، اس کی آنکھوں میں خالص محبت کا اظہار تھا۔ مجھے وہ سب منظور ہے جو آپ چاہتی ہیں۔ اب چلیں، آپ کو بستر کے لیے تیار کرتے ہیں۔ اس نے سیدھے کھڑے ہونے سے پہلے اس کے پیٹ پر بوسہ دیا۔ وہ واش روم کی طرف بڑھا اور اسے کپڑے اتارنے میں مدد کے لیے واپس آیا۔ اس کے محتاط ہاتھوں کے نیچے رات کا بوجھ پگھل گیا جب اسے نہانے کے لیے لے گیا اور آہستہ سے ٹب میں بٹھا دیا۔ جب وہ گرم پانی میں ڈوبی تو ازینہ نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ شاید بہت لمبے عرصے میں پہلی بار یہ محسوس کیا کہ چیزیں بالکل ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ جب وہ ٹب میں بھیگ رہی تھی تو یمیل نے اپنے کپڑے اتارے اور اس کے اندر شامل ہو گیا، اور وہ اس طرح بیٹھے کہ ازینہ کی پیٹھ اس کی طرف تھی تاکہ وہ اس کی گردن اور کندھوں کی مساج کر سکے۔ نہانے کے بعد یمیل نے تولیے سے اسے خشک کیا اور واپس کمرے میں لے آیا۔ اس نے اسے بستر پر لٹا دیا اور اس کے پورے جسم کی مالش کی۔ یمیل مسکرایا جب وہ مالش کے درمیان میں ہی سو گئی، اور پھر وہ صرف اسے دیکھنے اور اس کی پرسکون خوبصورتی کی تعریف کرنے کے لیے ایک لمحے کے لیے اس کے ساتھ لیٹ گیا۔ اس نے اپنا فون لیا اور اس کے سوتے ہوئے چہرے کی کچھ تصاویر لیں، اور پھر اس کے گرد کمبل کو ٹھیک کرنے کے بعد وہ جاسوسوں کو کال کرنے کے لیے کمرے سے باہر چلا گیا۔
اس جگہ سے دور افسران سینڈرا کو پولیس وین سے باہر نکال کر تھانے میں لے گئے۔ وہ پرسکون تھی اور سوچوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ جب وہ ہسپتال میں جو کچھ ہوا تھا اس سب کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی اور اس نے سر ہلایا۔ یمیل کی بات کو سمجھنے یا اس پر یقین کرنے سے قاصر تھی۔ ازینہ کا بچہ یمیل کا نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ بات سمجھنے میں نہیں آتی تھی۔ یہ ممکن نہیں تھا۔ جب وہ اس کی شادی سے ایک دن پہلے ملک میں واپس آیا تو اس کا بچہ یمیل کا کیسے ہو سکتا تھا؟ نہیں، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ وہ یمیل کے ساتھ ری یونین میں گئی تھی اور اس نے جان بوجھ کر ایک ایسا رنگ پہنا تھا جو ازینہ سے ملتا تھا اور اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ انہوں نے سب نے مل کر اسے احمق بنایا تھا۔ یمیل اس سے محبت کرتا تھا۔ اسے اس بات کا یقین تھا۔ اسے اب بھی یاد تھا کہ اس کی پہلی ملاقات میں اس نے اسے کس طرح دیکھا تھا۔ وہ ممکنہ طور پر سب صرف ازینہ کی وجہ سے نہیں کر سکتا تھا۔ نہیں، سینڈرا نے سوچا جب اس کے چہرے پر آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ ان تمام سالوں میں اس نے جو کچھ کیا اس کا یہی انجام تھا۔ اس نے خود سے بڑبڑایا، یہ بہت ناانصافی ہے۔ اس کے ساتھ والے افسر نے پوچھا، کیا آپ نے کچھ کہا؟ اور اس نے خالی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا لیکن جواب نہیں دیا۔ اس کی ساری سازشیں، اس کی ساری چالیں اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ بالکل اس کی ماں کی طرح، جیسا کہ اس نے کہا، وہ اپنے مجرم والد کی طرح بنی، جبکہ ازینہ نے نہ صرف خاندانی وراثت سنبھالے گی بلکہ یمیل کی بیوی کے طور پر اس کے ساتھ بھی رہے گی۔ آہ! وہ چلائی، روتے ہوئے اپنے بال کھینچنے لگی اور سب کو چونکا دیا۔ مائیکل، جو کچھ فٹ کے فاصلے پر بیٹھا تھا، ابھی بھی بک ہو رہا تھا، اس کی طرف دیکھا اور اسے سسکیاں بھرتے اور اپنے بال کھینچتے ہوئے دیکھا۔ مائیکل نے سینڈرا کو بکھرتے ہوئے دیکھ کر اطمینان محسوس کیا، لیکن تجسس نے اس کے غصے کو قابو میں رکھا۔ آج رات واضح طور پر کچھ ہوا تھا، کچھ اتنا سنگین کہ سینڈرا کو ہلا دیا، اور اس نے سوچا کہ وہ کیا تھا۔ مائیکل کی نظریں گہری ہو گئیں۔ سینڈرا کے آنسو دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ سینڈرا، جو ہمیشہ اتنی مغرور تھی، اب ایک پریشان حال تھی۔ اس نے منصوبہ بنایا تھا کہ جس لمحے وہ تھانے میں داخل ہوگی وہ اس پر حملہ کر دے گا اور اس کے ساتھ دھوکہ دینے کی قیمت وصول کرے گا۔ لیکن اب اس کا جسم اپنی سیٹ سے جڑ گیا جب اس نے کمرے کے پار سے اسے دیکھا۔ جب تصویریں لینے اور ان کی میڈیکل جانچ کے لیے ایک ساتھ جمع کیا گیا تو سینڈرا کی نگاہ اس سے ملی اور اس کی جھکی ہوئی شکل اور خالی آنکھوں نے اسے رکنے پر مجبور کر دیا۔ وہ انتقام چاہتا تھا۔ ہاں، اس کے جسم کا ہر ریشہ اندر جا کر اس سارے غصے کو خارج کرنا چاہتا تھا جسے اس نے اس وقت سے روک رکھا تھا جب اس نے اس کی ریکارڈنگ سنی تھی جس میں وہ قاتل کو اسے ختم کرنے کی ہدایات دے رہی تھی، لیکن اس کے اندر ایک جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ سینڈرا کی نازک حالت نے اسے جھجکنے پر مجبور کر دیا۔ وہ دیوار سے ٹیک لگا کر سینڈرا کو دیکھتا رہا، انتقام کی خواہش اور ضبط کی ایک غیر مانوس لہر کے درمیان پھنسا ہوا۔ مائیکل نے پھر فیصلہ کیا کہ شاید اسے پہلے ہی سزا مل رہی تھی اور اسے اس کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ اس قابل نہیں تھی۔ وہ ایک غلطی تھی جو اس نے کی تھی اور اس کی خاطر مزید غلطیاں کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اپنا وقت کاٹے گا، جتنا بھی وقت لگے گا، کیونکہ شکر ہے کہ یہ صرف گبن کے لیے ہوگا اور امید ہے کہ اس کا خاندان اس کی واپسی پر اسے معاف کر دے گا اور قبول کر لے گا۔ اگلی صبح ازینہ کی آنکھ کھلی تو یمیل کے ہونٹوں کا نرم لمس اس کے کندھے سے ہوتا ہوا اس کے گال تک آیا۔ آنکھیں کھولنے سے پہلے ہی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس کے قریب ہونے سے اس کے اندر گرماہٹ سی پھیل گئی۔ یمیل نے مدھر آواز میں کہا، صبح بخیر میری جان۔ اس کی آواز میں بہت پیار تھا۔ میں آپ کو جگانا نہیں چاہتا تھا، لیکن آپ بہت پیاری لگ رہی تھیں اور میں خود کو چومنے سے روک نہ سکا۔ ازینہ نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں
اسے دیکھ کر اس کی مسکراہٹ اور بڑھ گئی۔ اس نے جمائی لیتے ہوئے جواب دیا، ہوں، صبح بخیر۔ جمیل نے اسے چادر کے اندر آرام سے انگڑائی لیتے دیکھا اور پوچھا، آپ اچھی طرح سوئی نا؟ مجھے لگتا ہے کہ میں پچھلے کئی ہفتوں سے زیادہ اچھی سوئی ہوں۔ میں کہوں گی کہ آپ کی مساج نے کمال کر دیا۔ جمیل آہستہ سے ہنسا اور اس کا ہاتھ ازینہ کے پیٹ پر آ گیا۔ سن کر خوشی ہوئی ہے، لیکن آپ جانتی ہیں میرے خیال میں اس ننھے کو بھی صبح بخیر کہنا چاہیے نا۔ وہ جھکا، اس کے پیٹ پر بوسہ دیا، وہیں رکا رہا، جیسے اس کے اندر بڑھتی ہوئی زندگی سے کسی جواب کی امید کر رہا ہو۔ ازینہ ہنسی، اس کی ہنسی ہلکی اور گرم تھی۔ مجھے نہیں لگتا کہ بچہ ابھی آپ کو سن سکتا ہے، اس نے شرارتی انداز میں جواب دیا۔ مجھے پرواہ نہیں، میں ہر روز اپنے چھوٹو سے بات کروں گا اگر میرا دل چاہتا ہے۔ وہ آنکھیں کھولنے سے پہلے ہی میری آواز کو پہچان لے گا۔ وہ اسے دیکھتی رہی، اس کی محبت اور جنون کو دیکھ کر اس کا دل خوشی سے بھر گیا۔ اس نے تجسس سے پوچھا، کیا آپ کو لڑکا یا لڑکی میں سے کوئی زیادہ پسند ہے؟ جمیل نے سر ہلایا، پیار سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، مجھے صرف اس بات کی فکر ہے کہ یہ ہمارا ہے، لڑکا ہو یا لڑکی، انہیں پیار کرنے والے بہترین والدین ملیں گے۔ اس نے ایک ایسی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا جس میں چھپے ہوئے وعدے تھے۔ ازینہ نے اس کا ہاتھ پکڑا، اپنی انگلیاں اس کی انگلیوں سے ملا دیں۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ کچھ دیر بعد اس نے پوچھا، کیا آپ نے ہسپتال سے کوئی خبر سنی؟ اس کا چہرہ پریشانی سے نرم پڑ گیا۔ ہاں، ارکان صاحب نے فون کیا تھا۔ آپ کی امی آپریشن کے بعد باہر آ گئی ہیں، لیکن ابھی تک ہوش میں نہیں آئیں۔ ازینہ نے آہ بھری۔ اس کے چہرے پر پریشانی کا سایہ تھا۔ میں بس دعا کرتی ہوں کہ وہ جلدی جاگ جائیں۔ وہ تھوڑا ہچکچائی، پھر پوچھا، اور ایتھن کا کیا حال ہے؟ جمیل نے سر ہلایا۔ رائنا کی طرف سے کوئی خبر نہیں ملی۔ اگر کوئی خبر نہیں آئی تو اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ ابھی بھی آرام کر رہے ہوں گے۔ ازینہ نے آہستہ سے سر ہلایا۔ صبح کی روشنی اس کے چہرے پر نرم سی چمک ڈال رہی تھی۔ میں ابا اور رائنا کے لیے ناشتہ بناؤں گی، پھر ہسپتال لے جاؤں گی۔ یہ کم از کم میں کر سکتی ہوں۔ جمیل کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ آپ کو خود کو تھکانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم آسانی سے ان کے لیے باہر سے کچھ منگوا سکتے ہیں۔ آپ کو تو معلوم ہے، اس نے پورا دم مگر نرم آواز میں جواب دیا، میں کرنا چاہتی ہوں جمیل، یہ وہ چیز ہے جو میں انہیں دے سکتی ہوں جب میں خود وہاں ان کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ ہار مانتے ہوئے جمیل نے مسکرا کر سر ہلایا۔ آپ ہار نہیں مانتی، ٹھیک ہے، لیکن ناشتہ میں بناؤں گا۔ آپ کو بس آرام سے بیٹھنا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ ازینہ نے ایک بھویں اٹھائی، مسکراتے ہوئے پوچھا، کیا آپ کو کھانا بنانا آتا ہے؟ اس نے یقین سے جواب دیا، مجھے کچن میں کام کرنا آتا ہے۔ کافی وقت ہو گیا ہے، لیکن میں آپ کے لیے کچھ اچھا بناؤں گا۔ وہ قریب ہی جھکا، اس کا چہرہ اس کے بہت قریب تھا، اور ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو حیران بھی کر دوں۔ وہ ہنسی، اس کی آنکھوں میں آنکھیں چمک اٹھی، میں یہ ضرور دیکھنا چاہوں گی۔ اچانک متلی کی ایک لہر اس میں اٹھی جس نے اسے گھبرا دیا۔ وہ جلدی سے بیٹھ گئی، ایک ہاتھ منہ پر رکھا۔ جمیل کی پریشانی بڑھ گئی جب وہ اس کے پیچھے واش روم کی طرف گیا۔ جب وہ الٹی کرنے کے لیے ٹوائلٹ پر جھکی تو اس کا ہاتھ اس کی کمر پر تھا۔ اس نے اس کے بال پیچھے کرتے ہوئے پوچھا، آپ ٹھیک ہیں؟ جب وہ فارغ ہوئی تو اس نے اپنا منہ پونچھا، سر ہلاتے ہوئے کہا، مجھے لگتا ہے کہ مارننگ سکنس شروع ہو گئی ہے۔ پچھلی بار بھی بہت مشکل ہوئی تھی۔ جمیل نے اس کے لیے پانی ڈالا۔ اس کی آنکھیں ازینہ کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ کیا کچھ کیا جا سکتا ہے؟ شاید آپ کو کسی ڈاکٹر سے ملنا چاہیے۔ ازینہ نے سر ہلایا، اسے تسلی دینے والی مسکراہٹ دی۔ یہ صرف مارننگ سکنس ہے، یہ آتی جاتی رہتی ہے، میں ٹھیک ہوں جمیل، یہ عام بات ہے۔ اسے اچانک یاد آیا کہ وہ دونوں ابھی تک پچھلی رات کے کپڑوں میں نہیں ہیں، اور اس کے گال شرم سے سرخ ہو گئے۔ چونکہ ہم پہلے ہی یہاں ہیں تو نہا لیتے ہیں۔ جمیل مسکرایا، کیا آپ اس طرح کہہ رہی ہیں
کہ آپ میرے ساتھ نہانا چاہتی ہیں؟ عزینہ ہنسی۔ بالکل نہیں، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں تو آ سکتے ہیں، اس نے کہا اور وہ زور سے ہنسا۔ ہم دونوں جانتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں، اس نے کہا اور وہ دونوں ایک ساتھ شاور لینے لگے۔ گرم پانی میں پیارے لمحات گزارے۔ جب وہ دونوں تازہ دم ہو کر کمرے سے باہر نکلے تو زینہ نے لاؤنج کی طرف دیکھا۔ آپ آگے چلیے، میں مایا سے مل کر آتی ہوں کہ وہ کیسا محسوس کر رہی ہے۔ یمیل نے سر ہلایا، خاموشی سے تعریفی نگاہ سے اسے دیکھا۔ میں ناشتہ بنانا شروع کرتا ہوں۔ وہ مایا کے کمرے کی طرف گئی، آہستہ سے دروازے پر دستک دی۔ جب کوئی جواب نہیں آیا تو اس نے دروازہ کھول دیا۔ اس کی نظر واش روم سے آتی ہوئی ہلکی رونی کی آواز پر پڑی۔ اس کا دل پریشان ہو گیا۔ اس نے نرمی سے آواز دی، مایا۔ واش روم کے دروازے کے قریب جاتے ہوئے کہا، کیا آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے دروازے پر دستک دی۔ رونی کی آواز اچانک رک گئی اور اس نے نل کے کھلنے کی آواز سنی۔ چند سیکنڈ بعد دروازہ کھلا اور مایا باہر آئی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، حالانکہ اس نے ایک بناوٹی مسکراہٹ دی۔ ہاں، میں ٹھیک ہوں زینہ۔ زینہ نے آگے بڑھ کر مایا کا ہاتھ پکڑا اور اسے بستر کے کنارے پر بیٹھنے میں مدد کی۔ اس نے نرمی سے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں بہت فکر تھی۔ نہیں، آپ ٹھیک نہیں ہیں۔ آپ کیوں رو رہی تھی؟ کیا کچھ ہوا ہے؟ مایا نے سر ہلایا، نظریں نیچے کر لیں۔ میں ٹھیک ہوں سچ میں، عزینہ نے پیار سے مگر اصرار سے کہا۔ تو کیا وہ خوشی کے آنسو تھے؟ مجھے شک ہے مایا، میں جانتی ہوں کہ آپ باتیں اپنے تک رکھنا پسند کرتی ہیں، لیکن آپ اس گھر کا حصہ ہیں۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کو کوئی چیز کی پریشانی ہے؟ کیا پیٹ میں درد ہے؟ ڈاکٹر نے کیا کہا تھا؟ ایک لمحے وقفے کے بعد مایا نے آہ بھری۔ اس کے کندھے جھک گئے، جیسے اس کے راز کا بوجھ اب مزید برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ زینہ سے چھپا نہیں سکی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے بیضہ دانی میں رسولی ہے۔ زینہ کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں اور بغیر کسی سوچے سمجھے اس نے مایا کو گلے لگایا۔ اوہ مایا، مجھے بہت افسوس ہے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، میں وعدہ کرتی ہوں۔ مایا کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں بہت خوفزدہ ہوں۔ کیا ہوگا اگر میں ماں نہ بن سکی؟ کیا ہوگا اگر انہیں میری بیضہ دانی نکالنی پڑی؟ زینہ نے یقین دلایا، مجھے یقین ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ ہم ہر ممکن کوشش کریں گے کہ آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں۔ مایا نے زینہ کی طرف دیکھا جیسے وہ کچھ کہنے میں ہچکچا رہی ہو، اور زینہ نے بھویں اٹھائی۔ کیا کچھ اور بات ہے؟ میں کل سے سوچ رہی تھی، میں ٹھیک سے سو بھی نہیں پائی۔ اس بات نے مجھے احساس دلایا کہ زندگی کتنی نازک ہے۔ مجھے آسانی سے کینسر یا کوئی اور خطرناک بیماری ہو سکتی تھی۔ میں یہاں آپ کے ساتھ رہنا، ازلینا کی دیکھ بھال کرنا بہت پسند کرتی ہوں، لیکن میں اپنی پوری زندگی یہ نہیں کرنا چاہتی۔ میں اپنا خاندان بنانا چاہتی ہوں اور دوسرے خواب بھی پورے کرنا چاہتی ہوں۔ عزینہ کا دل دکھا لیکن وہ سمجھی۔ اس نے آہستہ سے سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں افسوس اور حمایت کا ملا جلا احساس تھا۔ مایا، میں پوری طرح سمجھتی ہوں، اگرچہ مجھے آپ کا میرے ساتھ رہنا بہت اچھا لگتا ہے، لیکن آپ کو اپنے لیے جینے، خوشی تلاش کرنے اور وہ کرنے کا حق ہے جو آپ کو خوشی دے۔ اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ملازمت چھوڑ رہی ہیں تو میں ہر طرح سے آپ کی مدد کروں گی۔ میں بہت شکر گزار ہوں کہ جب میں نے جگہ بدلنے کا فیصلہ کیا، آپ ہمارے ساتھ آنے پر راضی ہو گئیں۔ عزینہ کی آسانی سے بات ماننے پر حیران ہو کر مایا نے اسے دیکھا۔ میں کیوں ناراض ہوں جب آپ میرے اور ازلینا کے لیے تب موجود تھیں جب ہمیں آپ کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ آپ ہمارے لیے خاندان کی طرح ہیں مایا۔ مجھے آپ کا جانا اچھا نہیں لگے گا، لیکن اگر آپ کو یہی کرنا ہے تو میں ہر طرح سے مدد کروں گی۔ میں آپ کے علاج کا خرچہ اٹھاؤں گی، اور اگر آپ یہاں رہنا چاہتی ہیں تو آپ کا خیر مقدم ہے۔ چاہے آپ ازلینا کی نینی کے طور پر کام نہ بھی کریں، اور اگر آپ واپس جانے کا فیصلہ کرتی ہیں تو میں اس کا بھی انتظام کروں گی۔ مایا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ شکریہ زینہ، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کہوں۔
اُزینہ نے اسے ایک بار پھر گلے لگا لیا، اسے زور سے تھاما۔ آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بس سوچیں کہ آپ کیا چاہتی ہیں اور مجھے بتا دیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ جو بھی فیصلہ کریں۔ مایا نے کہا، میرے پاس حوصلہ ہے، میرا واپس جانے کے لیے کوئی نہیں ہے۔ میں یہیں رہوں گی اور سوچوں گی کہ کیا کرنا ہے۔ آپ اور لینا ہی میرا واحد خاندان ہے۔ اور اُزینہ نے سر ہلایا۔ اُزینہ نے خوش ہو کر کہا، مجھے یہ سن کر خوشی ہوئی کہ آپ بھی ہمیں خاندان سمجھتی ہیں۔ جب آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ کیا کرنا چاہتی ہیں تو مجھے بتا دیجیے گا۔ اُزینہ خوش تھی کہ مایا ان کے ساتھ رہے گی، چاہے وہ زلینا کی نینی کے طور پر کام نہ بھی کرے۔ مایا کے کمرے سے باہر نکلتے وقت اُزینہ کا دل ہلکا تھا۔ اسے مایا کو اپنے لیے فیصلے کرنے میں حمایت کرنے پر فخر محسوس ہوا۔ ایک گہرا سانس لے کر وہ یمیل کو ڈھونڈنے کے لیے نیچے گئی، اپنے ارد گرد کے خاندان کے لیے نئے سرے سے شکر گزاری محسوس کر رہی تھی۔